क्या آپ جانتے ہیں کہ 2016 کے امریکی الیکشنز میں ہیلری کلنٹن کو عوام کی طرف سے پڑنے والے ووٹس کی تعداد تھی 6.5 کروڑ، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ ملے تھے 6 کروڑ اور 20 لاکھ۔ دلچسپ بات ہے کہ ہیلری کلنٹن 30 لاکھ ووٹ زیادہ لے کر بھی ہار گئی اور ڈونلڈ ٹرمپ کم ووٹس لے کر بھی جیت گئے۔ سن 2000 میں ہونے والے الیکشنز میں بھی ایسا ہی ہوا۔ جارج ڈبلیو بش کو اپنے حریف کے مقابلے میں کافی کم ووٹس ملے، مگر پھر بھی وہ وائٹ ہاؤس تک پہنچ گئے۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کم ووٹ لے کر جیت جائے اور دوسرا زیادہ ووٹس لے کر بھی ہار جائے؟ یقیناً جمہوریت پر ایمان رکھنے والوں کے لیے یہ ایک حیرت انگیز بات ہوگی۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو سمجھاتے ہیں امریکی الیکشنز کا طریقہ کار، یہ کیسے ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ کیسے الیکٹ ہوتا ہے، اور یہ کس طرح ممکن ہے کہ کم ووٹس والا جیت جاتا ہے اور زیادہ والا ہار جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ امریکہ میں سوئنگ سٹیٹس کون سی ہیں اور ان کا امریکی صدارتی الیکشنز میں کیا کردار ہوتا ہے۔ جاننے کے لیے مکمل ویڈیو اینڈ تک دیکھیں۔ ویورز، امریکہ 50 مختلف ریاستوں میں تقسیم ہے اور ان تمام ریاستوں میں ایک ہی دن الیکشنز ہوتے ہیں، اور یہ دن ہوتا ہے نومبر کے مہینے کا پہلا ٹیوزڈے، جو کہ آج بھی ہے، اور آج پورے امریکہ میں الیکشنز ہو رہے ہیں۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ تمام سٹیٹس کے لوگ جب ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو یہ 3 ووٹس کاسٹ کرتے ہیں۔ جیسے پاکستان میں ہم 2 ووٹ ڈالتے ہیں، ایک قومی اسمبلی کا اور ایک صوبائی اسمبلی کا۔ امریکہ میں پہلا ووٹ پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ کو کاسٹ ہوتا ہے، دوسرا اس سٹیٹ کے اس علاقے میں جو کانگریس مین الیکشن لڑ رہا ہے اس کا، اور تیسرا ووٹ سینیٹر کا ہوتا ہے۔ یہ جو پہلا ووٹ ہوتا ہے، صرف یہی ووٹ فیصلہ کرتا ہے کہ امریکہ کا آنے والا صدر کون ہوگا۔ اس سارے معاملے کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم آپ کو کیلیفورنیا سٹیٹ کی مثال دیتے ہیں۔ یہ نمبر آف ووٹرز اور سیٹس کے حساب سے امریکہ کی سب سے بڑی ریاست ہے۔ یہاں سے امریکی پارلیمنٹ میں 54 ممبرز جاتے ہیں۔ اب یہ نمبر متعلقہ سٹیٹ کی آبادی ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ جس کی آبادی جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا یہ نمبر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے امریکہ میں ہی ایک اور سٹیٹ ورمونٹ بھی ہے، یہاں سے صرف 3 ممبرز الیکٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ اسٹیٹ کی آبادی سب سے کم ہے۔ اب ہوگا کچھ یوں کہ آج کے دن جب عوام ووٹ کرے گی تو کیلیفورنیا میں یقیناً کہیں پر ریپبلکن پارٹی جیتے گی اور کہیں پر کانگریس، مگر پریزیڈنٹ کے الیکٹ ہونے پر اس سے بالکل بھی فرق نہیں پڑے گا۔ کیلیفورنیا کی عوام جو سب سے پہلا ووٹ کاسٹ کرے گی، جو کہ پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ کو کاسٹ ہوگا، اگر وہ ووٹ کیلیفورنیا میں زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو سمجھیں کہ یہ 54 کے 54 ووٹس ڈونلڈ ٹرمپ کے ہو گئے۔ اسی طرح سب سے چھوٹی ریاست ورمونٹ میں اگر کاملا ہارس جیت جاتی ہیں تو اسٹیٹ کے چونکہ صرف 3 ووٹس ہیں تو یہ 3 کے 3 ووٹس ان کے ہو جائیں گے۔ تمام سٹیٹس ملا کر یہ ٹوٹل نمبر 538 بنتا ہے، اور دونوں میں سے ایک کو پریزیڈنٹ بننے کے لیے کم از کم 270 نمبر درکار ہوتے ہیں۔ اب اگر کیلیفورنیا سے ٹرمپ جیت گئے تو ان کے نمبر ہو گئے 54۔ اب ایک اور ریاست ٹیکسس ہے، اگر وہ ادھر سے بھی جیت جاتے ہیں تو اس کی آبادی کے حساب سے 40 ووٹس ہیں، تو یہ ہو جائیں گے 94، یعنی کہ 94۔ اور اسی طرح ہر سٹیٹ کی کیلکولیشن ہوتی جائے گی اور اینڈ پر جس کا نمبر 270 ہو جائے گا وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بن جائے گا۔ نارمل جمہوریت اور اس سسٹم میں فرق یہ ہے کہ پاکستان میں جس پولیٹیکل پارٹی کے ایم این اے زیادہ منتخب ہوتے ہیں وہ اپنا پرائم منسٹر الیکٹ کروا سکتی ہے، مگر امریکی الیکشنز میں چاہے کانگریس مین کسی ایک پارٹی کے زیادہ بھی جیت جائیں، ان کا صدر کو الیکٹ کرنے میں کوئی بھی رول نہیں ہوتا۔ صدر الیکٹ ہوگا ہر سٹیٹ کے ووٹ کے نمبر کے حساب سے، اور اس سسٹم کو کہتے ہیں الیکٹورل کالج سسٹم۔ اور 1787 میں جب امریکہ کا آئین وجود میں آیا تھا، یہ سسٹم تب سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے۔ اور اب آپ کو یقیناً سمجھ آ چکی ہوگی کہ ہیلری کلنٹن 30 لاکھ ووٹ زیادہ لے کر بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے کیسے ہار گئی تھی۔ ہیلری کلنٹن نے ان سٹیٹ سے الیکشن جیتا تھا جدھر آبادی زیادہ تھی اور جن کا نمبر بھی زیادہ تھا، مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان سٹیٹس میں فتح حاصل کی تھی جدھر آبادی کم تھی، لیکن وہ ہیلری کے مقابلے میں زیادہ سٹیٹس جیت گئے۔ ہیلری کلنٹن نے جیتی تھی 21 سٹیٹس اور ڈونلڈ ٹرمپ نے 29 سٹیٹس میں اپنا جھنڈا گاڑا۔ اس وقت سکرین پر آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ہے 2016 کے سٹیٹ وائز الیکشنز کے رزلٹ۔ آپ دیکھیں کہ ہیلری کلنٹن زیادہ آبادی والی سٹیٹس جیت تو گئیں، نمبرز بھی زیادہ حاصل کر لیے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کم آبادی والی زیادہ سٹیٹس جیت گئے اور 538 میں سے 306 ووٹس لے کر پریزیڈنٹ منتخب ہو گئے، جبکہ ہیلری کلنٹن کو صرف 232 ووٹ ملے۔ آج کے الیکشنز میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ کل یا پرسوں تک سچویشن واضح ہو جائے گی کہ 50 سٹیٹس میں سے کون کون سی ریاست ٹرمپ جیتے ہیں اور کہاں پر کمالا ہارس نے اپنا جھنڈا گاڑا ہے۔
اس کے بعد ان سٹیٹس کی آبادی کے حساب سے جو بھی نمبرز ہیں وہ ایڈ کرتے جائیں اور دیکھ لیں کہ 270 پر کون جا رہا ہے۔ ایک دو دن میں پریزیڈنٹ کا تو پتہ لگ جائے گا، مگر یہ سسٹم کمپلیٹ ہوتے ہوتے قریباً 2 ماہ لگ جاتے ہیں اور نیا پریزیڈنٹ جنوری میں حلف اٹھاتا ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ زیادہ امریکی ریاستوں کا تو کنفرم ہی ہوتا ہے کہ یہ ریاست ڈیموکریٹس کو ووٹ دے گی اور یہ ریاست ریپبلکن کو، مگر ویور 7 یا 8 ایسی سٹیٹس ہوتی ہیں جنہیں سوئنگ سٹیٹس یا بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس کہا جاتا ہے، اور یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ادھر ووٹرز ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں اور بہت ہی ٹف مقابلہ ہوتا ہے، اور اصل میں یہی 7-8 سٹیٹس ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ امریکہ کا صدر کون ہوگا۔ جو ادھر جیت جاتا ہے وہ صدر بن جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دونوں کینڈیڈیٹس ہمیشہ اپنی اپنی کیمپین کا زور انہی ریاستوں میں زیادہ لگاتے ہیں۔ ویورز، یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ امریکی الیکشن کا سسٹم ایسا کیوں بنایا گیا ہے۔ اس کے پیچھے اصل وجہ تھی ہر ادارے کو ہر دوسرے ادارے کا تابع رکھنا، اور اسے کہتے ہیں امریکن سسٹم آف چیکس اینڈ بیلنسز۔ یعنی کہ آج اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیت جاتے ہیں مگر دوسری طرف سینٹ یا ہاؤس آف ریپریزنٹیٹو میں خاطرخواہ میجورٹی نہیں لے پاتے تو وہ اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، بلکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پورے سسٹم کے تابع رہیں گے۔ انہیں ہر بل کے لیے سینٹ اور کانگریس میں جانا پڑے گا۔ اسی طرح یہ سینٹ اور کانگریس بھی صدر کے بغیر اکیلے کچھ نہیں کر سکتی، انہیں ہر کام میں ضرورت ہوتی ہے صدر کی اپروول کی۔ تو یہ پورا سسٹم ایسی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے کہ کوئی بھی آزاد ہے ہی نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ملک آج سپر پاور کی جگہ پر کھڑا ہے۔ اس کا ڈالر پوری دنیا میں چلتا ہے، اور جس پر اپنا ہاتھ رکھ دے وہ کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے، اور جس سے ہاتھ اٹھا لے وہ پھر ذلیل و رسوا بھی ہو جاتا ہے۔ ویورز، ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو امریکی الیکشنز کی سائنس یقیناً سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔